اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. سورۃ المائدہ دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے. پہلے رکوع میں ہم نے کچھ وہ احکامات پڑھے جن سے ہمارا روحانی تزکیہ ہوتا ہے، باطنی تزکیہ آپ سمجھے، جس میں حلال حرام کی جو بات آ گئی، کون کون سی چیزیں یہاں پر حرام کی گئی ہیں. مختصراً یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ تمام پاکیزہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، بس چند چیزوں کے نام لیے گئے کہ حرام کیا کیا ہے ان سے پہلے جو طریقہ تھا چند حلال چیزوں کے نام لیے جاتے تھے کہ یہ حلال ہیں، باقی سب حرام، تو بڑی تنگی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی کی کہ بس گنائے چند چیزیں کہ وہ حرام ہیں، باقی سب حلال ہیں. تو باطنی تزکیہ کے لیے اب یہاں سے جو ہے ہمارا جو ظاہری تزکیہ ہے، باہر کی صفائی، اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ بدنی پاکی وغیرہ کیسے اختیار کریں گے. فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم اٹھو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے منہ دھو لو، اپنے چہرے دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھ، إِلَى الْمَرَافِقِ، چونکہ ہاتھ تو یہی ہم کہتے ہیں، چونکہ اس کے ساتھ یہاں تک قید لگائی گئی کہ صرف ہاتھ نہیں بلکہ بازو بھی آپ نے دھونے ہیں، مرافق تک، کوہنیوں سمیت، اور اپنے ہاتھ دھو لو کوہنیوں سمیت، کوہنیوں تک. وَامْسَحُوا، اور مسح کرو، بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیر دھو لو، دونوں پیر، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں سمیت. یہ چار چیزیں جو ہیں فرض ہیں وضو میں. پہلی چیز چہرے کا دھونا، پھر ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں سمیت، پھر سر کا مسح کرنا، اور پھر دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا. یہ چار چیزیں فرض ہیں. اس کے علاوہ باقی جو ہے کلی کرنا وغیرہ جو ہم کرتے رہتے ہیں وہ ہے سنت. اگر ان کو ترک کیا جائے گا تو ثواب سے محرومی ہے، لہذا ان کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے اور فرائض کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. پھر فرمایا وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو جنوباً، اگر آپ جنوبی ہیں، ناپاک حالت میں ہیں، یعنی آپ پر غسل واجب ہو چکا ہو، فَاتَّطَہَّرُوا، تو خوب پاک ہو جاؤ، اچھی طرح سے پھر پاکی اختیار کرو، گویا پھر آپ کو غسل کرنا ہوگا. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو بیمار، او علی سفر، یا کسی سفر میں ہو، او جاء، یا آ جائے، احد منکم، تم میں سے کوئی، من الغائط، بیت الخلاء سے فارغ ہو کر، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہو عورت کو. تو یہاں چھونے سے، لمس کرنے سے مراد صحبت ہے، صحبت اختیار کی ہو. گویا اگر تم پر وضو واجب ہو چکا ہو یا غسل واجب ہو چکا ہو تو دونوں صورتوں میں اگر تم پانی نہ پاؤ، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر اگر تم نہ پاؤ پانی، فَتَيَمَّمُوا، تو تیمم کر لو. چاہے غسل بھی واجب ہو چکا ہے اس کے لیے بھی تیمم ہے، وضو کرنا ہے تو اس کے لیے بھی تیمم ہے، اگر تمہیں پانی میسر نہ ہو. تو تیمم کیسے کرنا ہے، کس چیز سے کرنا ہے؟ صعیداً طیبا، پاک مٹی سے. فَامْسَحُوا، تو کیسے کرنا ہے؟ آپ مسح کر لو، بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا، منہ، اس سے، اس پاک مٹی سے. اسے پہلی یہ آیت آئی تھی، اس کا حکم پہلے بھی آیا تھا، ہم نے سکھایا تھا. ہاتھ دونوں مٹی پر ماریں، تھوڑا سا جھاڑ لیں تو چہرے پر لگا لیں، پھر ہاتھ مٹی پہ لگا لیں، پھر تھوڑا سا جھاڑ لیں. تو پہلے یہاں تک ایسے کریں، پھر یہاں سے ایسے کریں، پورے بازو اٹھا کر. تو یہ ہے
یہ تیمم کرنے کا طریقہ. ما یرید اللہ نہیں چاہتا ہے اللہ تعالی لیجعل علیکم کہ تمہارے لیے بنائے یا تم پر ڈالے من حرج کوئی تنگی، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارے لیے حرج تنگی پسند نہیں کرتا. گویا اگر تمہیں پانی میسر نہیں ہے تو تمہیں خواہ اس تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گا کہ نہیں کہیں نہ کہیں سے لانا ہوگا. نہیں، اگر میسر نہیں ہے تو تیمم کرو. نہیں چاہتے تم پر تنگی. ولیکن اور لیکن یرید چاہتا ہے لیطہرکم کہ تمہیں پاک کرے، ولیتم اور پوری کرے نعمتہ اپنی نعمت علیکم تم پر، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر کرنے والے بنو. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، علیکم تم پر جو اس نے کیا. وَمِيثَاقَهُ اور اس عہد کو یاد کرو، الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ جو تم نے اس سے کیا ہے، اس عہد کو بھی یاد کرو جو تم نے اللہ سے باندھا ہے. اِذْ قُلْتُمْ جب تم نے کہا، سمعنا وَأَطَعْنَا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. مومنوں نے یہ کہا، ہم نے اور آپ نے بھی کہا ہے. سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے اس سے پہلی والی آیت میں ہم نے کہا سمعنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ، تو وہ ایک عہد ہے جو ہم نے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. انہوں نے بھی کیا تھا اور ہم نے بھی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اب یاد دلا رہا ہے کہ تم ایک تو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کتنی نعمتیں اس نے تم پر کی ہیں، کس کس کی ہے. تمہیں پاک کرنے کے لیے کیا کیا کیا، پانی میسر نہیں تو تیمم کی سہولت دے دی، بے شمار نعمتیں تم پر کی. اور پھر اس وعدے کو یاد کرو جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ علیم بذات الصدور اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے بذات الصدور دلوں کی باتوں کو، جو کچھ دلوں میں ہے ان کا بھی جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کونوا ہو جاؤ، قوامین کھڑے ہونے والے، للہ اللہ کے لیے، شہداء بالقسط اور انصاف کے گواہ بن کر. یہ آیت تھوڑے سے الفاظ کی رد و بدل کے ساتھ پہلے بھی آئی. قوامینا کھڑے ہو جاؤ، وہاں پر اس کے ساتھ قسط آیا تھا، یعنی قسط یعنی انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ. شہداء للہ آیا تھا، اللہ کے گواہ بنو. یہاں آیا کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے اور گواہ بنو قسط کے، انصاف کے. گویا اس کی بڑی اہمیت ہے دین میں. ہمارا مقصد ہے یہ کہ ہم انصاف کے، عدل کے گواہ بنیں، سچائی کے گواہ بنیں. نہ صرف یہ کہ خود ہم عدل قائم کریں، ہماری زندگیوں میں عدل آئے، بلکہ پوری سوسائٹی کے اندر عدل آ جائے. ایک نظام ایسا آ جائے جو نظام میں عدل ہو. وہ ہمارا اور آپ کا کام ہے. فرمایا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، قوامین ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے. آپ نے کام کرنا اللہ کے لیے، اور تم گواہ بنو تم. اور سب سے بڑی گواہی تو یہ ہے عدل کی، ساری دنیا کے سامنے کہا جائے کہ یہ ساری دنیا جو ہے یہ اللہ کی ہے، اس کا مالک وہ ہے، وہی اس قابل ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. اسی کے قانون اس کے قابل ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کے فیصلے کیے جائے. اسی کے قانون ہیں جو ہمیں راحت دے سکتے ہیں، امن دے سکتے ہیں، چین دے سکتے ہیں. اور کہیں سے ہمیں راحت نہیں ملے گی، کہیں سے چین نہیں ملے گا، کہیں سے انصاف نہیں ملے گا. بس وہ اللہ کی ذات ہے جو اس نے ہم کو بھی پیدا کیا، دنیا کو بھی پیدا کیا، اور وہیں سے یہ چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں. تو یہ بڑی گواہی ہے، یہ ہم نے دینی ہے. فرمایا تم گواہ بنو. اب اسی کے تحت آتی ہیں، گھر میں آپسی لڑائیاں ہوتی ہیں، محلے میں، گاؤں میں، شہروں میں، تو وہاں بھی گواہی کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہاں بھی کہا گیا وہاں بھی آپ سچی گواہی دیں گے، کوئی چیز آپ کے آڑے نہ آئے. وہ فلاں طبقے سے تعلق رکھتا ہے تو میں غلط گواہی دوں گا، وہ چونکہ دشمن ہے ہمارا یا ہماری دین کا دشمن ہے تو ہم اس کے خلاف غلط گواہی دیں گے. نہیں، وہ واقعہ پہلے گزر چکا اس یہودی کا اور اس نام نہاد مسلمان کا، جس کا پھر سر قلم کر دیا حضرت عمر نے.
وہ تو پہلے گزر چکا. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تمہیں نہ اکسائے، تمہیں آمادہ نہ کرے، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی دشمنی، کچھ لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے، نہ آمادہ کرے، علی، کس پر؟ اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کرو. کبھی بھی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے رک جاؤ، تم عدل سے رک جاؤ. اعدلوا، تم عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. عدل انصاف تقوی کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی خبیر ہے، خوب خبر رکھتا ہے، خوب باخبر ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے ٹھیک طرح سے وہ جانتا ہے اسے. وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ نے، الذین آمنوا، ایمان والوں سے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کی، ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کس چیز کا؟ لہم، کہ ان کے لیے ہے مغفرہ، بخشش، واجر عظیم، اور بڑا اجر. اللہ تعالیٰ ان میں ہمارا بھی شمار کرے. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھوٹا سمجھا، ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، کون؟ اصحاب الجحیم، جہنم والے یہ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو، علیکم، جو اس نے تم پر کی. کون سی نعمت؟ اذ، جب، ہم، پختہ ارادہ کیا، قوم، ایک گروہ نے، ان یبسطوا الیکم، کہ وہ بڑھ جائیں تمہاری طرف، یعنی تم پر حملہ آور ہوں، تمہاری طرف بڑھائیں، ایدیہم، اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں، ہم نے پختہ ارادہ کیا. فکف ایدیہم، تو روک دیے ان کے ہاتھ، عنکم، تم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت کہ جب وہ تم پر بڑھنے والے تھے، تم پر حملہ آور ہونے والے تھے، انہوں نے پختہ ارادہ کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک دیے. غزوہ خندق جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، وہاں بھی، اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی. یہ دو موقع ایسے آئے تھے کہ وہ تیار تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا. یہ بہت بڑی نعمت تھی اللہ کی. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر. فلیتوکل المؤمنون، چاہیے بھروسہ کرنا مومنوں کو، اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے مومن کو. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور بتحقیق لیا اللہ نے، میثاق، عہد، بنی اسرائیل سے. وَبَعَثْنَا، اور ہم نے مقرر کیے، منہم، ان سے، 12 نقیباً، نقیب. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کے جو 12 نقیب مقرر کیے تھے، ان کے 12 قبیلے تھے، ان کا الگ الگ نقیب مقرر کیے تھے موسیٰ علیہ السلام نے. تو برابر اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ میں 12 نقیب مقرر کیے تھے، 9 خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے. 12 نقیب انہوں نے بھی مقرر کیے تھے. وقال اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اب یہ ان کا تذکرہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، کہ ان کے جب 12 نقیب مقرر کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، مگر شرط ہے. شرط کیا ہے؟ اب یہ شرط ہیں، لَإِنْ أَقَمْتُمْ، اگر تم قائم کرو، الصلاۃ، نماز، اگر تم نماز کو قائم رکھو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی مانتے رہو گے. یعنی یہ چیزیں جب تم کرو گے تو میری مدد تمہارے ساتھ ہی رہے گی، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. اس میں ہمارے لیے حکم ہے. آپ ٹھیک طرح سے سمجھیں کہ جس طرح ان سے کہا جا رہا تھا، ہمارے لیے بھی یہی ہے.
اسی لیے اس قرآن پاک میں اس کو رکھا گیا ہے ہمیشہ کے لیے کہ اللہ ہمارا ہی ہے، ہماری مدد کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نماز قائم کریں۔ تو یہ عجیب قسم کا اسلام ہے آج کے دور میں کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہی نہیں ہے پھر بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ گویا یہ جو عہد لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے، نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ جو ہے نماز ہم نے ٹھکرا دی تو وہ غدار ہے، نماز ٹھکرانے والا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ غدار ہو سکتا ہے، وعدہ توڑنے والا ہو سکتا ہے، عہد کو پارا پارا کرنے والا ہوتا ہے۔ لَإِنَّكُمْ اگر تم نماز قائم کرو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ زکوٰۃ کا بھی جو انکار کرے وہ بھی غدار ہے، گویا اس نے بھی چھوڑ دیا، عہد توڑ دیا اللہ سے کیا ہوا۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي اور میری رسولوں پر ایمان لاؤ، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور ان کی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ اور قرض دو گے اللہ کو، قرضاً حسنا، قرض حسنا بہترین قرض۔ تو جب یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کروں گا میں، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ تو میں ضرور دور کر دوں گا تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ، تمہارے چھوٹے موٹے گناہ سارے میں معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ اور ضرور میں تمہیں داخل کروں گا جنات، جنتوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ فمن کفر اور جس نے کفر کیا، گویا جس نے ان چیزوں کا انکار کیا، انکار کا نام ہے کفر، فمن کفر گویا اس نے کفر کیا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی تو اس نے کفر کیا۔ وہ لاکھ بار پھر کھولے کہ میں کافر نہیں ہوں، اس کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فمن کفر بعد ذالک پس جس نے کفر کیا اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقد پس بے شک، ضل گمراہ ہو گیا وہ، سواء السبیل سیدھے راستے سے، یعنی یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ فبما نقضہم سو جب نقضہم ان کا جو توڑنا تھا، میثاقہم ان کا عہد، جب انہوں نے عہد توڑا، لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی، یعنی بنی اسرائیل نے جب یہ پختہ عہد ان سے لیا تھا انہوں نے اس کو توڑا، ان باتوں پہ عمل نہیں کیا تو ان پر لعنت کی۔ اس آیت کو ہم نے سورہ نساء 100 آیت نمبر 100 جو ہم پڑھ رہے تھے وہاں اس لفظ کو جو لعناہم لکھا وہ حذف کیا گیا تھا، وہاں میں نے کہا تھا اس سے مراد یہی ہے کہ ان پر لعنت کی گئی، اور یہاں یہ لفظ آیا بھی ہے کہ انہوں نے جب اس میثاق کو توڑا تو ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا اور ہم نے کر دیا، قلوبہم ان کے دل، قاسیہ سخت، ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ اللہ تعالیٰ بچائے جو آج ہماری حالت ہے کہ نصیحت سن سن کے، قرآن سن سن کے، یہ مختلف قسم کے مواعظ سن سن کے بھی جو ہمارے دل نرم نہیں ہوتے ہیں، اللہ بچائے کہیں یہ ہمارے لیے بھی نہ ہو کہ ہمارے دل بھی اب سخت کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہمیں بار بار مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے دلوں میں اپنے خوف ڈال دے، اپنی محبت ڈال دے، اور ہمارے دلوں کو کھول دے اسلام کے لیے۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور پھر وہ کس قدر گمراہی میں پڑے، یحرفون الکلمہ وہ پھیر دیتے ہیں کلام کو، ان مواضعہ اس کی اپنی جگہ سے، یعنی وہ اللہ کے کلام کے کبھی الفاظ بھی بدل دیتے، کبھی الفاظ کو ویسے ہی رہنے دیتے لیکن اس کے معنی بدل دیتے۔ وَنَسُوا اور وہ بھول گئے، حظم ایک حصہ، مما ذکروا بہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی اس کتاب میں سے ایک حصے کو ہی انہیں بھلا دیا، یعنی وہ یہ حصہ تھا خاص طور سے کہ اس میں ان کو کہا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اس کو ماننے کا حکم دیا گیا تھا، اس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن وہ چیز وہ بھول ہی گئی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ اور ہمیشہ تطلع آپ خبر پاتے رہیں گے، علی خائنۃ خیانت کرنے والوں کی، منہم ان میں سے، الا قلیلا منہم سوائے چند کے، یعنی بہت کم ان میں سے ہیں، یعنی یہودیوں کی طرف سے
بنی اسرائیل کی طرف سے خیانت کرنے کے واقعات تم بار بار سنتے رہو گے۔ جب مدینہ گئے تو پہلے 6 مہینوں میں حضور علیہ السلام نے جو 3 بڑے کام کیے تھے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ جو کچھ قبائل تھے وہاں یہودیوں کے، ان سے معاہدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ اس معاہدے کو توڑ دیا۔ گویا یہ قسم کا زبردست تکلیف دہ بات تھی حضور کے لیے، تو فرمایا یہ ایسا کرتے رہیں گے، انہوں نے توڑا بھی پھر بھی یہ کرتے رہیں گے، خیانت اس قسم کی کرتے رہیں گے، مگر اس کے باوجود اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعف عنہم، معاف کر دو انہیں، وصفح، اور درگزر کرو، یعنی آخری حد تک معاف کرنے اور درگزر کرنے کی ہدایت حضور کو۔ ابھی تک بھی کئی بار ہم پڑھتے آئے ہیں، یہ کتنی پسند ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ کو، معاف کرنا۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے کن سے؟ محسنین سے، احسان کرنے والوں سے۔ ومن الذین قالوا، اور ان میں سے، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا انا نصارا، کہ ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے عہد لیا، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، بس وہ بھول گئے اس میں سے ایک حصہ، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، جیسے یہودیوں نے کیا ایسا عیسائیوں نے بھی کیا۔ فاغرینا، تو ہم نے ڈال دی، بینہم، ان کے درمیان، العداوت، عداوت یعنی دشمنی، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے روز تک، قیامت کے دن تک۔ اب آپ دیکھیں گے ایک تو نصارہ اور یہود کی آپسی دشمنی جو ہے وہ تو ہے ہی، ان کا آپس میں کتنا بڑا اختلاف ہے۔ یہودی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ، اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو، الیاذ باللہ، ولد الزنا ہے، تو یہ کیسے بنے گی، تو انہیں اپنا پیغمبر مانتے ہیں، ان کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن نصارہ میں سے بھی بہت سارے آپس میں ایسے گروپ ہیں جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کی جو دشمنی ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی یوم القیامہ ہے، کبھی کبھی بظاہر تمہیں لگے یہ ایک ہیں لیکن ایک نہیں ہے، ان کے دل جدا ہیں۔ وسوف، اور ان قریب، جلد ہی، ینبئہم اللہ، انہیں باخبر کر دے گا اللہ تعالیٰ، انہیں بتا دے گا، جتا دے گا اللہ تعالیٰ انہیں، بما کانوا یصنعون، جو کچھ وہ کرتے تھے، جو کچھ وہ بناتے تھے، مطلب یہ کہ جو کچھ وہ کرتے تھے، ان کے جو اعمال تھے ان سے ان کو باخبر کرے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، یقیناً تمہارے پاس آ گئے، رسولنا، ہمارے رسول، یبین، جو ظاہر کرتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، کثیراً، مما کنتم تخفون، بہت ساری وہ باتیں جو تم چھپاتے تھے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سارے امور سے۔ قد جاءکم، یقیناً، بتحقیق تمہارے پاس آ گئی وہ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، نور اور کتاب مبین۔ نور سے یا مراد بہت سارے مفسرین لیتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب مبین سے کتاب روشن، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ جو نور وہ ہے، جو واو جو ہے یہ واو تفسیری ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نور، یعنی آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین، یعنی کتاب مبین، گویا دونوں کا مطلب صرف کتاب ہے۔ بہت سارے مفسرین مانتے ہیں کہ یہ کتاب ہی کے لیے ہے، اور قرآن پاک میں کئی جگہوں پر نور کتاب کے لیے آیا ہے، لیکن دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نور حضور علیہ السلام کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ روح جو ہے وہ تو نورانی ہوتی ہے، اور چونکہ ان کی جو روحانیت تھی وہ ان کے سارے جسم پر غالب تھی، لہذا اس اعتبار سے ان کے لیے بھی بہت سارے مفسرین کہتے ہیں ان کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں نور، کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے، یہ ایک روشنی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے قرآن، یہ چلتا پھرتا نور ہے، چلتی پھرتی روشنی ہے، صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ خود یہ قرآن ہے۔ یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ، من اتبع رضوانہ، جو اتباع کرے گا اس کی رضا کی۔ سبل السلام، کس کی ہدایت دیتا ہے؟
سلامتی کے راستوں کی، یعنی ایسے لوگوں کو سلامتی کے راستوں پر وہ چلاتا ہے۔ کیسے لوگوں کو؟ جو اتباع کریں، جو تابع ہوں اس کی رضا کی، اللہ کی رضا کے۔ وَيُخْرِجُهُمْ اور نکالتا ہے انہیں مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اندھیروں سے نور کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے اذن سے، اپنے حکم سے۔ وَيَهْدِيهِمْ اور انہیں ہدایت دیتا ہے، یعنی انہیں چلاتا ہے إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سیدھے راستے پر، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے جو طاقت چاہیے تو وہ طاقت عطا کرتا ہے۔ وہ کب؟ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی اتباع کرے، اس کی اتباع میں لگے، تابع ہو۔ لقد کفر الذین بتحقیق کافر ہو گئے، پکے کافر ہیں وہ لوگ۔ کون؟ الذین قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم کہ بے شک اللہ جو ہے وہی ہے۔ کون؟ مسیح ابن مریم، یعنی اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے یا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے؟ جنہوں نے بھی یہ کہا تو گویا وہ لقد کفر، بتحقیق وہ کافر ہیں، پکے کافر ہیں وہ جو ایک بات کہتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے ان سے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا پس کون سی چیز ہے، کس کا بس چلتا ہے کہ من اللہ اللہ سے، یعنی اللہ سے کون بچا سکتا ہے کہ شیئن کسی بھی چیز میں، ان ارادہ اگر وہ ارادہ کرے، ان یہلکا کہ وہ ہلاک کرے، یعنی اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ اگر اللہ ارادہ کرے کہ وہ مار دے، ہلاک کر دے المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو، و امہ اس کی ماں کو، و من فی الارض جمیعا جو کچھ بھی زمین میں سب کو، اگر سب کو وہ مار دے تو کون روک سکتا ہے اللہ کو؟ تم کہتے ہو اسے اللہ، نعوذ باللہ من غضب اللہ۔ تو اگر اللہ ان کو مارنا چاہے، چاہے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، یا سارے دنیا کے انسانوں کو، تو کون اسے روک سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، ساری سلطنت جو ہے آسمانوں اور زمینوں کی اللہ کی ہے۔ وَمَا بَيْنَهُمَا اور صرف آسمانوں اور زمین کے نہیں بلکہ آسمان اور زمین کے بیچ جو ہے اس کی بادشاہت بھی اسی کی ہے۔ یخلق پیدا کرتا ہے وہ، ما یشاء جو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب یہاں انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اگر ٹھیک ڈھنگ سے حق ادا کیا جائے، سمجھایا جائے ان حضرات کو جو نصارہ ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ قریب آئیں گے، لیکن اپنے فرائض سے ہم غافل ہیں۔ اگر انہیں بات سمجھائی جائے کہ بھئی کسے کہتے ہو تم خدا، ایک طرف خود ہی کہتے ہو، اسے لوگوں نے پکڑا، اس کے چہروں پہ تھوکا، اس کی بڑی پتہ نہیں بے عزتی کی، اس کے بعد پھانسی چڑھایا، اس کو موت بھی دے دی، اسے مار ڈالا۔ ایک طرف تم یہ عقیدہ رکھتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور دوسری طرف کہتے ہو وہ خدا ہے یا وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اگر انہیں ڈھنگ سے سمجھایا جائے، ان تک یہ بات پہنچائی جائے تو دور نہیں کہ وہ قریب آ جائیں، لیکن ہم ہی اپنا حق ادا نہیں کر پاتے۔ اس قرآن کے ماننے والے ہی جو ہیں ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ وقالت الیہود اور یہود کہتے ہیں، والنصارى اور نصارہ یعنی یہ یہودی اور نصرانی کہتے ہیں، نحن ابناء اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ اور اس کے پیارے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بیٹے ہیں اللہ کے، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے چہیتے ہیں، یعنی بیٹا کہنے سے ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت پیارے ہیں اللہ کے۔ قل تو ان سے کہہ دیجئے، فلم یعذبکم پھر کیوں دیا عذاب تمہیں، یعنی پھر وہ اللہ اگر تم اس کے چہیتے ہو، پیارے ہو، پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے، بذنوبکم تمہارے گناہوں پر۔ یعنی اگر یاد کریں گے کس قدر، اگر ہم دیکھیں گے بخت نصر 6 لاکھ ان کو قتل کیا، 6 لاکھ کو گرفتار کیا،
یونانیوں نے ان کا کیا کیا، اشوریوں نے ان کا کیا کیا، رومیوں نے کے ذریعے کتنی سزائیں ان کو ملی ہیں، ایک بار نہیں بار بار. تو گویا ان سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ عذاب دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو کیا اسے طاقت نہیں تھی کہ وہ تمہیں بچا سکتا اور تمہاری عبادت گاہوں کو بچا سکتا؟ بلکہ انتم تم جو ہو، بشرن تم انسان ہو، بشر ہو، ممن خلق عام مخلوق جو ہے اسی طرح تم بھی ہو، ان میں سے جو مخلوق ہے جن کو پیدا کیا ہے. یغفر لمن یشاء معاف کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ویعذب من یشاء اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وللہ ملک السماوات والارض اور بادشاہت ہے اللہ ہی کی آسمانوں اور زمین میں، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وإلیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، قد جاءکم یقیناً آ چکا تمہارے پاس رسولنا ہمارا رسول، یبین لکم جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترہ ایک فترہ کے ایک وقفہ کے بعد، یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ رسول آتے رہے عیسیٰ علیہ السلام تک، مسلسل وہ ایک کڑی تھی، مسلسل آتے رہے، لیکن پھر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 سال بیچ میں گزرے، کوئی رسول نہیں آیا. تو یہ جو رسولوں کا وقفہ اسے قرآن کہتا ہے فترہ، کہ ایک فترہ کے بعد یہ جو ہے فترۃ من الرسل، رسولوں کا جو بیچ میں ایک وقفہ رہا 600 سال کا، اس کے بعد جب تمہارے پاس آ گیا رسول، ان کہ کہیں تقولو تم یہ نہ کہو، ما جاءنا کہ نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیر کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر اور کوئی ڈرانے والا، کہ یہ تمہارے پاس اب بھیجا ہم نے رسول، اس لیے بھیجا کہ کہیں تم یہ نہ کہو پھر کہ ہمارے پاس کوئی بشیر یا نذیر نہیں آیا تھا. فقد جاءکم بشیر و نذیر تو یقیناً آ چکا تمہارے پاس بشیر اور نذیر، خوشخبری تمہیں دینے والا اور تمہیں ڈرانے والا اللہ کی نافرمانی سے. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم.